ایگل کی آواز کے پیارے اور معزز ناظرین، وہ کیسا مسلمان ہے جسے دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر نہ ہو۔ اسی فکر کے پیش نظر آپ کو ایک فکر دینے لگے ہیں جس سے آپ کی قبر، جسے اندھیری قبر کہا جاتا ہے، روشن ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر آپ نے اس عمل کو اپنا لیا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے روشن چراغ تو دیکھا ہوگا، لیکن یاد رہے بڑے بڑے چراغ بجھ جاتے ہیں طوفانوں کی زد میں آ کر، لیکن درود پاک ایک ایسا چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھتا، کیونکہ درود شریف ایک ایسا چراغ ہے جسے طوفان تو کیا موت بھی نہیں بجھا سکتی۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیری قبر کو بھی روشن و منور کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند اور ستاروں کی روشنی، یہ بلب، یہ لائٹیں اور یہ رنگ برنگی کمکمیں، یہ سب تب تک ہیں جب تک زندگی باقی ہے اور آنکھیں روشن ہیں، کیونکہ آنکھیں بند ہوتے ہی یعنی موت آتے ہی نہ سورج کی روشنی باقی رہتی ہے، نہ چاند ستاروں کی روشنی، نہ ہی یہ دنیاوی مصنوعی روشنیاں باقی رہتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا چراغ روشن کر لیں جو ہماری قبر کو بھی نور سے روشن کر دے، منور کر دے، اور پھر قبر کے ساتھ ساتھ پل صراط کے اندھیرے میں بھی روشنی کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین محترم، وہ روشنی کا چراغ درود شریف ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہمیں اجالوں کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہر انسان کو اندھیری قبر میں اجالوں کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، انتظار کس بات کا، کیونکہ پتہ ہے نا کہ زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے اور اس زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جانے کس کی زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ تو خدا را زندگی کا چراغ بجھ جانے سے پہلے پہلے درود شریف کا لازوال چراغ روشن کر لے، قبر و حشر کے لیے روشنی کا انتظام کر لیں، کیونکہ یہ دنیا اور یہ دنیا والے، یہ دنیا کے رشتے، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی کامیابی، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب بس تب تک ہیں جب تک سانسیں چل رہی ہیں، زندگی کا چراغ جل رہا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رہے، جیسے ہی سانسیں رکتی ہیں، سانس رکتے ہی جہان بدل جاتا ہے اور ہم ایک نئی دنیا کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اور وہ زندگی لازوال ہے۔ لہذا عقل مندی اس میں ہے کہ دنیا کی اس چند دن کی زندگی میں اپنے آنے والی حقیقی زندگی کے لیے کچھ کر لے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود شریف یعنی صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنی زبان پہ جاری کر لیں اور درود پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھواتے رہیں اور درود شریف کی دعوت دیتے رہیں اور درود شریف کی اشاعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں، کیونکہ درود شریف روشنی ہے، نور ہے، چراغ ہے۔ اس نور کو، اس چراغ کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس نور کو امت محمدیہ میں تقسیم کریں، عام کریں، تاکہ سارے مسلمانوں کی زندگیاں بھی اور قبریں بھی درود شریف کے نور سے منور ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے۔ خواتین و حضرات، آخر میں درود شریف کی فضیلت، برکت اور اہمیت پر حدیث مبارکہ سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جب تک بندہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندہ چاہے تو مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ اور مزید فرمایا، قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کسی راہبر کی تلاش میں ہوگا، لیکن درود شریف پڑھنے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب سوال تو بنتا ہے کیوں؟ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، درود شریف کے فضائل کی کتابیں بری پڑی ہیں، اگر سچی بات بتاؤں تو ہمارا علم ختم ہو سکتا ہے۔ درود شریف کے فضائل ختم نہیں ہوتے، زیادہ وقت نہیں لیں گے، درود پاک کے پڑھنے کے فضائل و برکات بتا کر ختم کرتے ہیں تاکہ درود شریف پڑھنے کا ذوق مزید بڑھ جائے۔
सुनिए, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला रहमत भेजता है। और मजे की बात है, एक के बदले एक नहीं बल्कि 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। और दुरूद शरीफ गुनाहों का कुफारा बन जाता है। और दुरूद शरीफ से हमारे आमाल पाक हो जाते हैं। और दुरूद शरीफ खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने से दराजात बुलंद होते हैं। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़िरात सवाब लिखा जाता है जो कि उहद पहाड़ जितना है। याद रहे, उहद पहाड़ मदीना शरीफ में है और इसकी लंबाई 12 से 13 किलोमीटर है। और उहद पहाड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है और हुजूर नबी करीम भी उहद पहाड़ से प्यार करते हैं। ये हुजूर का अपना फरमान है। सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को पैमाने भर के सवाब मिलता है। और जो दुरूद शरीफ को ही वजीफा बना ले, इसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मा ले लेता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब गुलाम आज़ाद करने से अफजल है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला हर किस्म के खौफ से नजात पाता है। और हुजूर शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शिफात वाजिब हो जाती है। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। ये चंद एक बरक़ात बयान की गई हैं। नाज़रीन मोहतरम, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख देना। और हमारे साथ इस मिशन में जुड़ने के लिए इस इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।